السلام علیکم ناظرین، فطرت کے حسین نظاروں میں گھومتا ہوا میں ہوں ڈاکٹر کیزار اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج میں آپ کو ایک تاریخی ورثہ اور سیاحتی مقام قلعہ باگسر بھمبر سمانی لیے چلتا ہوں۔ آزاد کشمیر میں بے شمار سیاحتی مقامات ہیں جو اپنی تاریخی انفرادیت رکھتے ہیں۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے کئی تاریخی ورثے ایسے بھی موجود ہیں جن کی تعمیر، ان کی تاریخ کا تعین کرنا، معلومات حاصل کرنا مشکل ہے۔ ان میں سے ایک قلعہ باگسر بھی ہے، جس کی طرز تعمیر سے اندازہ کرنا اور اصل حقائق تک پہنچنا مشکل ہے۔ تاہم مناظر بندی اور فن تعمیر عکاسی کرتے ہیں کہ مختلف ادوار میں شاید عمارت کو بار بار مرمت کیا گیا ہو اور اپنے اپنے ادوار کے نقوش اس میں چن کر دیے گئے ہوں۔ سطح سمندر سے 975 میٹر کی بلندی پر پہاڑ پر واقع یہ تعمیر منفرد قلعہ باگسر کنٹرول لائن کے قریب دیدہ زیب وادی سمانی، بنڈالہ وادی اور مقبوضہ کشمیر کے ضلع راجوری دریائے توی جموں کشمیر کے روح پرور مناظر اپنے درمیان سمیٹے ہوئے دلکشا سیاحتی مقام ہے۔ قلعہ کے قریب سعد آباد سرائے مغلیہ سلطنت کا شاہکار کہلاتی ہے، جہاں شہنشاہ جہانگیر دلی سے لاہور کے سفر کے دوران قیام کیا کرتا رہا ہے، اور اسی سرائے میں زندگی کی آخری سانس بھی اس نے ختم کی ہے۔ جب شہنشاہ دلی سے لاہور جا رہا تھا تو بیماری کی وجہ سے اس قلعہ کے ساتھ سرائے سعد آباد میں وفات پا گیا، اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق قلعہ کے دامن میں ڈیڈ باڈی کو مدفون کر دیا گیا۔ بعد ازاں وقت کے ساتھ ساتھ جسد خاکی کو لاہور منتقل کر دیا گیا، جہاں آج مقبرہ جہانگیر بنایا گیا ہے۔ تاریخی بادشاہ کے چند اعضاء کو اسی قلعہ کے دامن میں تدفین کے ساتھ 16 فٹ لمبا مقبرہ جہانگیر یہاں پر بھی موجود ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کی وفات 1627 عیسوی میں ہوئی تھی، اور یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس سے کتنا عرصہ قبل یہ طرز تعمیر ہوئی۔ تاہم ڈوگرا تعمیر اور ہندو تہذیب کے آثار بھی موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ رنجیت سنگھ کے وزیر اعظم دھیان سنگھ نے تعمیر کروایا تھا، جس کا بھائی گلاب سنگھ بعد میں طویل عرصہ ڈوگرا حکمران رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ڈوگرا دور کی تعمیر میں رنجیت سنگھ، گلاب سنگھ اور مسلمان فرما روا احمد شاہ ابدالی کے ادوار میں یہ قلعہ تاریخی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ قلعہ کا ایک ہی داخلی راستہ موجود ہے، تاہم بھارتی گولہ باری کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے۔ 4 منزلہ عمارت کے اندرونی حصے میں بے شمار تاریخی پس منظر معلوماتی تفریح کا باعث بن جاتے ہیں۔ دربار کی جگہ، قاضیوں اور شہنشاہ کے فیصلے، کورٹ اور کچہری کے معاملات سمیت تیر اور تلواریں رکھنے کی جگہیں بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ دربان کے روم، قیدیوں کی جیل بھی موجود ہے۔ باقاعدہ بادشاہ کے روم، کچن اور غسل خانے بھی پائے جاتے ہیں۔ اس تاریخی قلعہ کے اندر ایک کنواں بھی موجود ہے جسے باولی کہا جاتا ہے، جس کی گہرائی 28 فٹ تک، جہاں تک باقاعدہ سیڑھیاں اترتی ہیں اس سے نیچے ایک گیٹ لگا ہوا ہے جس کی نچلی گہرائی کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ تاہم اس کنویں میں پانی کا مجموعہ ایک جیسا رہتا اور ہمیشہ رہتا ہے، لیکن کھاری اتنا ہے کہ کسی درخت پر بھی ڈالا جائے تو سوکھا دیتا ہے۔
قلعے کے اندر ایک گہری غار بھی موجود ہے جس میں سیڑھیاں اترتی ہیں اور اندرونی غار کی گہرائی کا علم نہیں ہے۔ اس قلعے کے اندر ہندوؤں کا پوجا گھر بھی موجود ہے اور کشیدہ پتھروں سے میناروں کی تعمیر فنی مہارت کا شاہکار دکھائی دیتی ہے۔ اس قلعے کے اندر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ فصیل کے بیرونی حصہ میں مسافر خانے کے روم بھی موجود ہیں۔ سیکیورٹی کے اعتبار سے یہ قلعہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ دشمن کی نقل و حرکت کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ قلعے کے اندر 2 روم ایسے بھی موجود ہیں جہاں قدم رکھنے سے احساس ہوتا ہے کہ قالین بچھائی گئی ہے۔ دراصل وہ مٹی مخمل کی طرح ہے اور نرم اور جاذب ہے۔ جب قدم اندر رکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کہیں کیچڑ میں پاؤں نیچے دب گیا ہے، لیکن جب واپس اٹھاتے ہیں تو بالکل جگہ پلین ہو جاتی ہے۔ اس قلعہ کے باہر تھوڑے فاصلے پہ ایک تالاب بھی تعمیر کیا گیا ہے جس کی لمبائی تقریباً 1.5 کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے، جس میں مقامی اور موسمی پرندے ہمیشہ تیرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس قلعہ پر پہنچنا خاصا مشکل کام ہے کیونکہ یہ افواج پاکستان کے زیر کنٹرول ہے اور دفاعی اہمیت کا حامل ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے تاریخی ورثوں کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرے۔ بالخصوص اس تاریخی ورثے کا جو اندرونی حصہ ہے اس کی مزید مرمتی کی بھی ضرورت ہے۔ اس کی جو زیب و آرائش ہے اس کو اثر نو اس کی مرمتی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا تاریخی ورثہ ہے جس کی حفاظت سیاحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہاں پہ سڑک بالخصوص بڑی دشوار ہے اور کچی روڈ ہے، وہاں پہ عام لوگوں کے لیے پہنچنا مشکل ہے۔ تاہم مقامی آبادی بھی یہاں پہ موجود ہے اور دفاعی اعتبار سے بھی یہ جگہ ایک خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ اس اعتبار سے حکومت کو چاہیے کہ سڑک کو بھی درست کیا جائے۔ بہت شکریہ۔